بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بلال ابن رباح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سب سے قابل اعتماد اور وفادار صحابہ میں سے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قد لمبا اور رنگ سیاہ تھا۔ ان کے ہونٹ موٹے اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا شمار چند ان افراد میں ہوتا جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ وہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ امیہ بن خلف کو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم کرنے شروع کر دیے۔ وہ انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ حرکت نہ کر سکے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو رات میں زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگاتے تھے۔ دن میں آپ کو گرم زمین پر لٹکا کر ان زخموں کو مزید زخمی کرتے تھے۔ امیہ بن خلف آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مظالم کرتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سب مظالم سہ کر بھی احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے تھے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تکلیفیں دینے والے تھک جاتے تھے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کی اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے کچھ ساتھیوں سے پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو آپ رضی اللہ عنہ کی آزادی کی بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو خرید کر قید سے آزاد کروایا۔ آزادی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے اسلام کا سب سے پہلا تحفہ تھا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ درپیش آیا۔ اس کے لیے بہت سے مشورے کیے گئے اور بہت سی تجاویزات پیش کی گئی، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اذان کے الفاظ کہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ صبح بیدار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے پاس جاؤ اور اذان کے کلمات یاد کروا دو۔ انہیں کہو کہ ہر نماز کے وقت بلند آواز میں پکارا کرے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے مدینہ منورہ میں وقت گزارنا مشکل لگتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لی کہ وہ انہیں جہاد کے لیے شام جانے دیں۔ پھر انہوں نے شام میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اس کے بعد انہوں نے صرف 2 بار اذان دی تھی، ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے اور دوسری بار جب آپ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس وقت جب لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو لوگوں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ 43 سال کی عمر میں 20 ہجری کو دمشق میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ دمشق میں باب صفیر کے اس مقبرہ میں دفن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے۔
آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن بھی کہلائے جاتے ہیں۔ اور جزاک اللہ، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ویڈیو اور چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔